اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دنیا میں جہاں وقتاً فوقتاً انسانی بیماریوں کی وبائیں آتی ہیں، وہاں جانور بھی ان سے محفوظ نہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ اپنی حالت بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میرا نام شاویز نثار، نو ہو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کل بیشتر ترقی یافتہ ممالک بشمول ترقی پذیر ممالک جانوروں کی ایک وبا لمبے اسکن ڈیزیز کے لپیٹ میں ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ وہ بیماری ہے جس میں جانوروں کے چمڑے کے اندر گلٹیاں بن جاتی ہیں جو بآسانی نظر آتی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ بیماری صرف گائیں اور بھینس کو متاثر کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بیماری سب سے پہلے زامبیا میں 1929 میں آئی تھی، مگر چونکہ یہ پہلی کیسز تھے اس لیے اس بیماری کو چارے کا زہریلا اثر یا کسی انسیکٹر کے کاٹنے کی وجہ سے عارضی الرجی مان کر نظر انداز کیا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ بیماری 1945 میں کئی دوسرے ممالک میں نمودار ہوئی اور یوں وقتاً فوقتاً پھیلتی گئی۔ ناظرین اکرام، یہ بیماری پاکس وائریڈے خاندان کے کیپری پاکس وائرس جینز کے وائرس کی وجہ سے لگتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بیماری زیادہ تر حشرات کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ جب مچھر یا ہارس فلائی یا چیچڑ کسی متاثر جانور کو کاٹنے کے بعد صحت مند جانور کو کاٹے تو اسے بھی بیمار کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری صورت یہ ہے کہ صحت مند جانور کے زخم پر متاثر جانور کا خون یا لعاب یا کوئی ایسا آلہ لگ جائے جس پر یہ وائرس موجود ہو، وہ جانور بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، جب یہ وائرس کسی جانور کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے، عموماً ایک ہفتے بعد اس بیماری کے علامات شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے علامت یہ ہوتی ہے کہ جانور کی ناک بہنے لگتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسری علامت میں ان کے اگلے اور پچھلی ٹانگوں کی بغلیں سوج جاتی ہیں، سوجی ہوئی جگہ چھونے پر سخت محسوس ہوتی ہیں اور آسانی سے نظر آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، مسلسل ایک ہفتے تک بخار رہتا ہے اور دودھ کی پیداوار میں ایک دم بہت کمی آ جاتی ہے۔ اسی دوران جسم پر گلٹیاں بن جاتی ہیں جو زیادہ تر سر، گردن، تھن اور عضو تناسب پر موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ گلٹیاں چمڑے کے اندر بنی ہوتی ہیں، جبکہ بہت سے کیسز میں گوشت کے اندر بھی بن جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، منہ اور ناک میں موجود گلٹی کی وجہ سے جانور کے ناک اور منہ سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے جو وائرس سے بھرا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، عموماً گلٹی والی جگہ درمیان سے پھٹ جاتی ہے اور وہ گلٹی کئی ماہ تک رہتی ہے۔ ناظرین اکرام، کبھی کبھار گلٹی جانور کی آنکھ میں بھی بن جاتی ہے جس سے جانور نابینا ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کی ہلاکت کی شرح بہت کم ہے۔ عموماً جانور کے مرنے کے چانسز 1 سے لے کر 5% تک ہوتے ہیں، پر کبھی کبھار اگر جانور شدید بیمار ہو جائے تو یہ شرح 40% تک بھی جا سکتی ہے، پر ایسا بہت کم صورتوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، چونکہ یہ وائرس بیماری ہے اس لیے اس کا کوئی بھی علاج نہیں۔ جانوروں کو ویکسینیشن دستیاب ہے جو بیماری سے پہلے لگائے جاتے ہیں تاکہ جانور متعلقہ بیماری سے محفوظ رہے۔ ناظرین اکرام، بیمار ہونے کے بعد جانوروں کو بخار کم کرنے، درد کم کرنے، کمزوری سے بچانے اور زخموں کی وجہ سے بیکٹیریا کی بیماری سے بچانے کے لیے ادویات دیے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جانور ٹھیک ہونے میں کئی ماہ لیتا ہے، جبکہ جسم میں گلٹی یا ان کے نشانات ختم ہونے میں 1 سال لگ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس جانور کا دودھ یا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، کئی مستند ریسرچ اور FAO کے ہدایات کے مطابق متاثرہ جانوروں کا گوشت اور دودھ دونوں قابل استعمال ہے اور اس بیماری کا انسانوں پر کوئی منفی اثر نہیں۔ ناظرین اکرام، مرے ہوئے جانوروں کو کھلی جگہ یا روڈ کے کنارے یا دریاؤں میں پھینکنے سے سخت گریز کریں۔ ان کو آبادی سے دور لے جا کر دفنا دیں تاکہ دوسرے جانور اور ان کی وبا سے محفوظ رہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔